فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ورنہ تو حلال مرغی چوری کر کے کھا جانے والا بھی یہ کہہ سکتا ہے جی میں نے کھایا تو حلال ہے، یعنی اشرف المخلوقات ہونا جہاں باعث فخر ہے وہیں اس کا منفی اثر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان من، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں، اور موضوع ہمارا وہی پچھلا ہے، چند گزارشات پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھی تھی۔ موضوع جو ہمارا چل رہا تھا تربیت اور شخصیت سازی، اسی حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ اور بہت اہم نکتہ جو آج کی ویڈیو میں ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے رزق۔ یقیناً رزق جو ہے وہ کردار کے اوپر بہت اثر انداز کرتا ہے، اور وہ اگر پاکیزہ ہوگا تو کردار کے اندر بہتری آئے گی، کردار سے اچھے کام سرزد ہوں گے، آپ اچھائی کی طرف جائیں گے، آپ کا اچھائی کی طرف دل لگے گا، نماز میں دل لگے گا، قرآن میں دل لگے گا، پھر ہر حوالے سے ہر اچھائی میں آپ کا دل لگے گا، کیونکہ آپ کے اندر جو ہے وہ رزق جا رہا ہے۔ اسی طرح جب رزق پاکیزہ ہوگا تو روح مضبوط ہوگی، جب روح مضبوط ہوگی تو یقیناً انسان کا جسم بھی مضبوط ہوتا ہے، انسان کے اعمال کے اندر بھی پختگی آتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں مزید تیزی سے محنت کرتا ہے۔ اور اسلام نے بھی رزق حلال کے اوپر بڑی گفتگو کی ہے ہر حوالہ سے۔ سامعین محترم، رزق کی پاکیزگی اور حلال ہونا حقیقی معنوں میں ایک خوشحال گھرانے کو جنم دیتا ہے۔ اسلام نے بھی جس چیز پر حد سے زیادہ تاکید کی ہے اور جسے ایک انسان کی نشو و نما سے لے کر اس کائنات کے مکمل نظام کی ترتیب اور منظم انداز میں چلنے تک کا ضامن قرار دیا ہے، وہ حلال اور پاکیزہ رزق ہے۔ حلال مطلب جو اسلام نے حلال قرار دیا ہے، اور پاکیزہ مطلب صاف ستھرا، یعنی صاف ہاتھوں سے صفائی کے ساتھ صاف برتنوں میں پکا ہوا، جائز وسائل سے حاصل کیا ہوا رزق۔ ورنہ تو حلال مرغی چوری کر کے کھا جانے والا بھی یہ کہہ سکتا ہے جی میں نے کھایا تو حلال ہے، لیکن اب اس کا طریقہ جو تھا وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ بھی رزق کو حرام کر دینے والی چیز ہے۔ تو یہ بڑی آپ کی تربیت کے اوپر، آپ کی شخصیت کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز کرتی ہیں۔ ایک سلجھا ہوا انسان جس طرح اثر رکھتا ہے، ایسے ہی ایک بگڑا ہوا بھی اپنے گرد و نواح اور معاشرے سے لے کر کائنات تک اپنا اثر رکھتا ہے۔ اور حدیث شریف میں گاہے بگاہے ایسا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ کسی چڑیا کے انڈے کو کوئی درندہ کھا گیا تو وہ بھی کسی انسان کے برے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی اشرف المخلوقات ہونا جہاں باعث فخر ہے، جہاں باعث نعمت ہے، وہیں اس کا منفی اثر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ منصب کے حساب سے ہی غلطی کا تعین ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی اشارہ توڑے گا تو اتنی بڑی بات نہیں، مگر اگر کسی ریاست کے اعلیٰ عہدیدار کو آپ قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے دیکھیں، اگر اس کو اشارہ توڑتے ہوئے دیکھیں تو یقیناً وہ بات زیادہ بڑی ہو کر آپ تک پہنچے گی۔ ایسے ہی انسان بحیثیت اشرف المخلوقات جب کچھ کرتا ہے تو اس کا اثر اس کائنات اور اس کی تمام تر مخلوقات پر پڑتا ہے۔ اب گھر چونکہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے تو شروعات گھر سے ہی ہونی چاہیے۔ ایک فرد اپنی بیوی، بچوں، اہل و عیال کو اگر حلال اور پاکیزہ رزق کھلائے گا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ معاشرے کو سلجھے ہوئے باضمیر افراد مہیا کرے گا، جن کا اثر اپنے اپنے دائرہ کار میں ایک اہمیت کا حامل ہوگا۔ یہ بات الگ ہے کہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، مگر باضمیر لوگ مخلص ہوتے ہیں اور احساس کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں کو سدھارنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ ان کے اوپر ہٹ درمی سے ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ غلطی کرنا اتنی بری بات نہیں ہوتی، لیکن غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ زیادہ بری بات ہوتی ہے۔ اور شیطان کا بھی یہی عمل تھا جس کی وجہ سے وہ رب کی بارگاہ سے دھتکارا گیا تھا۔ تو دوستان من، اس بات کو بڑی اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ غلطی کرنا اتنا برا نہیں ہے، غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ بڑا بری بات ہے، اور اس سے معاشرے پر بہت امپیکٹ پڑتا ہے۔ معاشرہ جہاں پر اچھے لوگوں کی وجہ سے باعث خیر بن رہا ہوتا ہے، باعث برکت بن رہا ہوتا ہے، وہیں پر ایسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ برکت بھی اٹھ رہی ہوتی ہے معاشرے کے اوپر سے، اور وہاں پر خیر کے بجائے شر جو ہے اپنے پنجے گاڑ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ وہ جن کو حلال اور پاکیزہ رزق
نہیں دیا گیا وہ گھر کے لیے، معاشرے کے لیے اور اس وسیع و عریض کائنات اور اس میں بسنے والی مخلوقات کے لیے کبھی باعث خیر نہیں ہو سکتے، بلکہ باعث فساد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے رستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے ہم کلام ہو رہا ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں، کیونکہ معاشرے کے اوپر چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے غیر مسلم ہو، اس کا امپیکٹ معاشرے کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے معاشرے کے اندر اپنا بہتر اور اچھا کردار کیسے ادا کرنا ہے، اور پھر اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنا ارد گرد محلے کے حوالے سے ہم نے تربیت سازی اور شخصیت سازی کے اوپر کیسے کام کرنا ہے۔ تو یہ ایک خاص عنصر تھا جو آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری روحوں کو تقویت عطا فرمائے، تاکہ ہم دین اسلام کے لیے مزید تیز انداز میں جد و جہد کو جاری رکھ سکیں۔